آپ تنخواہدار ملازم ہیں یا آپ طالب علم ہیں یا آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آج کا جو یہ پروگرام ہے وہ سکپ کر کے بالکل نہیں دیکھنا، کیونکہ اس میں ہوگی وہ بات جو آپ کی زندگی کے اندر لے کر آئے گی ایک خوشگوار تبدیلی، ایک ایسی تبدیلی جو آپ کے مشکل حالات کو بدلے گی۔ میں ہوں آپ کا دوست فرحان بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ساتھی پروگرام کاروبار سب کے لیے چینل بزنس انسائٹس پہ۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں بہت سی معاشی پریشانیاں ہیں، اور ان معاشی پریشانیوں کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کے ریٹ جو ہے وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اشیاء خورد و نوش جو کہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم پریشانیوں کی بات کرتے رہے نا تو ہمیں حل نہیں ملے گا۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کے اندر میں نے آپ سے بات کرنی ہے ان معاشی پریشانیوں سے حل کی، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ کو معاشی پریشانیوں سے جو ہے وہ نجات مل سکے، اور بالکل مل سکے گی نجات آپ کو اگر ہم جس طرح کہ میں نے اپنا تھم نیل کے اوپر دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ہمارے تھم نیل کے اوپر آج جو نشان ہے وہ ہے عقاب کا، اور آج ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ بالکل ان صفات کے ذریعے سے حل ہو سکتی ہیں جو کہ ایک عقاب جو ہے اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جن سے ہم اپنی معاشی پریشانیوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ تھوڑا سا سوچئے ایک لمحے کے لیے، آپ تھوڑا سا یہ سوچئے، تحمل سے سوچئے کہ آپ کامیابی حاصل کرنے کے لیے عقاب کی طرح اونچا پرواز کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کامیابی حاصل کرنے کے لیے طوطا مینا چڑیا کی طرح ایک بڑی نیچی پرواز رکھنا چاہتے ہیں۔ یقینی طور پہ ہر شخص یہ کہے گا کہ وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے عقاب کی طرح ایک اونچی پرواز رکھنا چاہتا ہے۔ اگر زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہو نا تو عقاب بننے کی آرزو کرنا، طوطا مینا یا چڑیا نہیں، کیونکہ طوطا مینا چڑیا تو بولتے بہت ہیں مگر اونچا نہیں پرواز کرتے، اور عقاب اس کی آواز بہت کم سنائی دیتی ہے لیکن اس کی پرواز بلند آسمانوں میں ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ پہلا سبق جو عقاب کی فطرت ہمیں دیتی ہے۔ کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری پریشانیوں میں بڑھنے کی وجہ ہمارا بہت زیادہ اور بے جا گفتگو کرنا ہے۔ یہ فضول گفتگو نہ صرف ہمارا وقت اور ہماری توانائی ضائع کرتی ہے بلکہ ہمارے ذہن کو اس مقصد سے منتشر کرتی ہے کہ جس کے اوپر ہمیں توجہ رکھنا چاہیے۔ اب سوچنا ہم نے ہے کہ کیا ہم نے طوطا چڑیا یا مینا کی طرح جو ہے وہ بے جا گفتگو کرتے رہنا ہے، یا عقاب کی طرح اپنی منزل پر نگاہ رکھنی ہے اور کامیابی کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ عقاب یا تو آسمان کی وسعتوں میں اکیلا اڑتا ہے یا پھر اپنے ساتھ جیسے عقاب کے ساتھ اڑتا ہے۔ عقاب کبھی بھی طوطا مینا چڑیا بلبل ان کے ساتھ نہیں اڑتا ہے۔ یہ کبھی بھی ایسے کسی پرندے کے ساتھ نہیں اڑ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کی پرواز کو متاثر کرے۔ یہ بسیرا کرتا ہے تو اونچے اونچے پہاڑوں پر، اونچی چٹانوں پر بسیرا کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹیلے عقاب کی زندگی کا محور نہیں ہوتے ہیں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور یہاں پر ہم عقاب کی فطرت سے بہت اہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں پریشانیاں بڑھ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کی کمپنی بھی ہوتی ہے۔ ہماری کمپنی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یا تو بہت نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں یا ان کے اندر آگے بڑھنے کی لگن ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس طرح کے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، تو
یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری آگے بڑھنے کی جو لگن ہے وہ متاثر ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی مختلف طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے ہم بھی پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو عقاب کی یہ فطرت جو ہے یہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے، اور وہ کیا سکھا رہی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے جو ہماری طرح کی ترقی پسند سوچ کے حامل افراد ہیں، کہ جو مایوسی کو اپنی کامیابی کے سفر میں آڑے نہیں آنے دیتے ہیں. عقاب بلا شبہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کی زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہے سیکھنے کو. عقاب کی دیکھنے کی صلاحیت بہت طاقتور ہے. یہ تقریباً 5 کلومیٹر دور سے اپنا شکار تلاش کر لیتا ہے، اور جیسے ہی یہ اپنا شکار تلاش کر لیتا ہے تو یہ اس کی طرف جھپٹتا ہے، اور پھر جھپٹتا ایسا ہے کہ یہ اپنے شکار کو جانے نہیں دیتا. اگر پہلی کوشش میں شکار نہ بھی ہو سکے تو عقاب اپنی کوشش جاری رکھتا ہے یہاں تک کہ یہ وہ شکار حاصل نہ کر لے. شکار حاصل کرنے کے اس مرحلے میں جتنی مرضی مشکل ہو، موسم جیسا بھی ہو، عقاب پیچھے نہیں ہٹتا اور اپنا ہدف حاصل کر کے رہتا ہے، کیونکہ عقاب وہ پرندہ ہے جس کا مقصد جستجو کرتے رہنا ہے. یہاں پر آپ کو ملیں گے 3 وہ سبق جو ہمیں عقاب کی زندگی سے مل رہے ہوتے ہیں. یہ 3 سبق کون کون سے ہیں؟ اس میں جو پہلا سبق ہے وہ ہے اہداف کی نشاندہی کرتے رہنا، یعنی کہ ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے رہنا. یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. آپ نے دیکھا کہ عقاب جو ہے وہ تقریباً 5 کلومیٹر دور سے اپنے شکار کی نشاندہی کر لیتا ہے. آج ہم سوچیں کہ کیا ہم جو ہیں وہ اپنے جو ٹارگٹس ہیں، جو گولز ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں؟ ہماری زیادہ تر ایفرٹ جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ہم نے کوئی گول نہیں آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا، بس ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب بھی ہم بغیر کسی گول کے، بغیر کسی ٹارگٹ کے ہم صرف اور صرف ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت دفعہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اب گولز کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ جب آپ گولز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کتنے گولز حاصل کیے ہیں، کتنے گولز جو ہیں وہ مزید حاصل کرنے ہیں. وہ گولز جو آپ نے حاصل کر لیے ہیں وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث بنیں گے. وہ گولز جو آپ نے حاصل اب تک نہیں کیے ہیں وہ آپ کے آگے آنے والے چیلنجز بنیں گے. تو ہمیں عقاب کی زندگی میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ اپنے گولز کی طرف جو ہوتا ہے وہ ٹارگٹڈ ہوتا ہے، اپنے اہداف جو ہوتے ہیں وہ اس کی نظر میں ہوتے ہیں. دوسری چیز جو ہمیں یہاں سے عقاب کے بارے میں نظر آتی ہے وہ ہے کہ وہ مستقل جو ہے وہ جستجو کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے. دیکھیں، یہ ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے، جو مستقل کوشش، مستقل جستجو یہ کرتے رہنا جو ہے. اچھا، آپ اگر اس چیز کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ زندگی خود کیا ہے؟ مستقل کوشش کا نام ہے. زندگی کے اندر ہمیں کوماز نظر آئیں گے، زندگی میں فل سٹاپس نہیں نظر آئیں گے. دیکھیں، اگر زندگی میں کبھی فل سٹاپ آتا ہے تو وہ فل سٹاپ آتا ہے اس وقت جس وقت زندگی ختم ہو جاتی ہے. پوری زندگی کے اندر کوماز ہیں. آپ کو معلوم ہے انگریزی کے اندر جو کوما ہے یعنی کہ آپ کا سینٹنس کا ابھی تسلسل جاری ہے، سینٹنس چل رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ بیچ میں کوما لگاتے ہیں. تو زندگی کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ زندگی کے اندر ہم جتنی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں کوماز نظر آئیں گے، وہ مستقل ایفرٹس ہوتے رہیں گے. اب یہاں پہ ایک تیسری چیز آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسے ٹارگٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہو. تو اگر ہم ٹارگٹس کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. ہم ٹارگٹس کی طرف ایفرٹ کر رہے ہیں، اس ایفرٹ کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ہمیں ضرور مل رہا ہے. اگر ہم ٹارگٹ نہیں بھی حاصل کر رہے ہیں تو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، بڑی اہم چیز حاصل کرتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ کوشش
जिसके नतीजे में जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं वो हासिल ना हो रही हो, वो हमें एक लर्निंग देती है, एक सबक देती है और फिर हम अपने एफर्ट को जो होता है वो रीडिज़ाइन करते हैं, दोबारा एफर्ट करते हैं। तो औकाब की ज़िंदगी के अंदर हमें ये 3 इंतहाई अहम चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसमें एक है टारगेट्स को मुस्तकिल आइडेंटिफ़ाई करते रहना, दूसरा है टारगेट्स के लिए मुस्तकिल जुस्तजू करते रहना और तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम कोई टारगेट हासिल नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमें कोई गोल नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर अपने आप को परेशानी में मुब्तला ना करना, बल्कि दोबारा अपनी एफर्ट को जो है उस गोल को हासिल करने के लिए कोशिश करते रहें। तो आपकी ज़िंदगी के 3 इंतहाई अहम पहलू अभी और भी हैं, लेकिन उनका तज़किरा करेंगे हम कारोबार सबके लिए के अगले एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आई है तो लाइक भी कर लीजिएगा और अगर आप समझते हैं कि और बहुत सारे लोगों के लिए हमारी ये वीडियो जो है ये फायदेमंद साबित हो सकती है तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो जो है ये किसी की मायूसी और परेशानी को कम करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो।